یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بیت اللہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مانیں گے، اور پھر یہ خبر پھیلتے پھیلتے امت مسلمہ کو پہنچے گی اور امت مسلمہ ان کو اپنا قائد اور لیڈر بنا دے گی۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت اماں فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی نے ان کے چہرے کی رنگت تک بتائی ہے، ان کے جسم پہ کہاں کہاں تل کا نشان ہے، ہمارے نبی نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ ان کا قد کاٹ کیسا ہوگا، ان کا سینہ کیسا ہوگا، ان کے کندھے کیسے ہوں گے، اور ان کا پیٹ کس سائز کا ہوگا، یہ سب ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ امت مسلمہ ان کو اپنا لیڈر بنائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اماں فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ تو ابشری، فاطمہ مبارک ہو تجھے، فَإِنَّ الْمَهْدِيَ مِنْكِ، اس لیے کہ مہدی تم میں سے ہوگا۔ حضرت علی نے ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کو اللہ کے نبی نے سردار کہا، سید کہا، اس کی نسل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، جو پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جبکہ اس سے پہلے ساری دھرتی ظلم ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کے چند سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا اور دنیا سے اپنی خدائی منوائے گا، اور کروڑوں لوگ اس کو اپنا خدا مان لیں گے، اور خدا ماننے والوں میں مسلمان بھی ہوں گے، صرف کافر نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی جن کے پاسپورٹ پہ ان کا ریلیجن اسلام لکھا ہوگا، اس کو خدا مان لیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہمارے نبی اتحیات میں ایک دعا مانگتے تھے، اتحیات درود شریف پھر دعا، اس دعا میں ایک دعا مانگتے تھے، اس میں یہ بھی تھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ مجھے بچانا دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ جب دجال عروج پر ہوگا، ساری دنیا کو روند ڈالے گا، ساری دنیا کو روند ڈالے گا، ساری دنیا کی فصل کو کاشت کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں مشرقی مینارے پر اتاریں گے۔ وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ سہارا لیے ہوئے زمین پہ اتر رہے ہوں گے، انہوں نے دو چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں نا، دو چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، داڑھی سے موتیوں جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ان کے بال کان کی لو تک ہوں گے، اور وہ ٹھیک ٹھاک نوجوان ہوں گے، اور ان کے پٹوں سے بھی، ان کے بالوں، ان کی زلفوں سے بھی پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے ابھی نہا کے آ رہے ہیں۔ اور جب وہ پہنچیں گے اس مینارے پر تو فرمائیں گے، سیڑھی لاؤ،
میں نیچے آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مسلمان ان کے لیے سیڑھی لے جائیں گے، وہ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ فجر کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ہمارا امام مصلی پہ آ چکا ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمان صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ اتریں گے۔ چنانچہ ان کو لایا جائے گا، اور جب وہ مصلی کے قریب پہنچیں گے تو ہمارا امام، مسلمانوں کا امام، ان سے کہے گا حضرت اب آپ آ گئے ہیں تو مصلی پہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے، ان کا امام انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آ کے دجال کو ختم کریں گے، تمام یہود کمیونٹی کو ختم کریں گے، یہودیوں کی تمام فوجوں کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، وہ بیت المقدس میں دفن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ساری دنیا پہ بادشاہت حضرت عیسیٰ کی ہوگی، اور یہ بادشاہت 40 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک رہے گی؟ 40 سال تک ساری دنیا کے بادشاہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، مگر وہ انجیل سے فیصلے نہیں کریں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساری دنیا میں زندہ کریں گے۔